بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور پھر قرآن مجید کے ساتھ وابستگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ لوگ جن کو اللہ ذوالجلال نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو، پھر عمل صالح ان کا شعار بن جائے، ان کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہ وعدہ دیا ہے کہ جنت الفردوس ان کے لیے بطور مہمان نوازی تیار کی گئی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ذوالجلال جتنے بھی روشن چہرے یہاں تشریف فرما ہیں، سب کو ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ ایمان کی لذت و حلاوت اور مٹھاس، یہ تو مسلمان کے بنیادی ان مقاصد کی تکمیل کی بات ہے جو آج معاشرے میں سے ویسے ہی ختم کی جا چکی ہے۔ جس طرح کھانے پینے کی لذت و حلاوت و مٹھاس، اس کا اندازہ زبان سے کیا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی لذت و حلاوت و مٹھاس کا اندازہ دل سے ہوتا ہے۔ اچھے سے اچھا کھانا جو کھاتا ہے اسی کو احساس ہوتا ہے یہ کتنا لذیذ ہے۔ ایمان کا دعویٰ بڑا ہی آسان ہے، لیکن حلاوت کسے محسوس ہوتی ہے، لذت سے آشنا کون ہے، مٹھاس کی آگہی کس کو ہے، یہ چیزیں آہستہ آہستہ مسلمانوں اور مومنوں سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں صرف 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں، اس کی لذت و حلاوت و مٹھاس کا مفہوم کیا ہے، کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے۔
ایمان کا معنی ہے تصدیق کرنا، بھروسہ کرنا، اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اللہ ذو جلال پر جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اطاعت و فرما برداری کو اپنی زندگی کا شعار بناتا ہے، تو یہی وہ شخص ہے جو زندگی کے اندر طمانینت اور سکون اور وقار اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی ایک تعریف یہ کی، مومن اس کو کہتے ہیں اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ نیکی کرنے سے اگر آپ کو خوشی محسوس ہو اور اگر کمی اور کوتاہی ہو جائے تو رنجیدگی محسوس ہو، تو سمجھ لینا تم مومن ہو۔ دنیا جہان کے گناہ کرنے کے باوجود بھی احساس شرمندگی نہ ہو اور انسان کے دل میں درد نہ اٹھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی محرومی اپنا گھر بنا چکی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا، اس پیغام کو پہنچانا، فرائض کی پابندی کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بڑے کا احترام کرنا، چھوٹے پہ شفقت کرنا، خیر خواہی کو معاشرے میں غالب کرنے کی کوشش کرنا، رشتہ داروں سے بھلائیاں کرنا، لوگوں کے ساتھ احسانات کے ساتھ پیش آنا، اگر ان چیزوں سے خوشی محسوس ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان کی رونق اور روشنی دل میں موجود ہے۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ اس طرح کی مبارک مجلسوں میں آ کر بھی دل باغ اگر نہ ہو تو پھر اس کو کہاں سے سکون ملے گا؟ ایسی مجلسیں جن مجلسوں کو پروٹوکول دینے کے لیے ایک نہیں، 100 اور 1000 نہیں، خربوں فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کی روایت کو دیکھیے، اتنے فرشتے اللہ ذوالجلال کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہوئے زمین پہ آتے ہیں، حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے۔ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں، اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہے۔ ایمان کو سمجھنے میں جن 2 بنیادی لوگوں نے غلطی کھائی، کچھ لوگوں نے کہا بس کلمہ پڑھ لیا ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نظریے نے آدھی امت کو بے عمل بنا دیا، اور یہی آج مرجئہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ دوسری بچی آدھی امت میں اس قدر تشدد آ گیا کہ کسی بھی گناہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا، یہ تو جہنمی ہے، یہ تو کافر ہے، یہ منزلہ بین المنزلتین ہے، اس کی تو بخشش نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اس تشدد کے نظریات کی روشنی میں کتنے لوگ متاثر ہوئے اور کتنے بچے ہوں گے جن کو اللہ نے صحیح فہم عطا کی کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں،
اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہوتا ہے، وتصدیق بالجنان، دل سے تصدیق بھی کرنی ہوتی ہے، وعمل بالارکان، اور عمل صالح بھی کرنے پڑتے ہیں، یزید بطاعت الرحمن، یہ ایمان نیک کام کرنے سے بڑھتا ہے، وینقص بطاعت ابی مرۃ الشیطان، اور شیطان کی پیروی سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ آج صحیح فکر، وہ اجلا ہوا فکر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی روشنی میں دھلا ہوا فکر آہستہ آہستہ چھپتا نظر آ رہا ہے۔ اباحیت پسند لوگوں نے ایمان کی تعریف میں بھی اپنی منمانی کی اور عجیب سے عجیب نکات کشید کیے، اور امت کو ایسے مخمصے میں ڈال دیا کہ عام سے عام شخص بھی کہتا ہے پھر کیا ہوا اگر نماز نہیں پڑھتا، پھر کیا ہوا اگر یہ کام نہیں کرتا، پھر کیا ہوا اگر یہ کام نہیں ہوا، لو یہ بھی تو ہو ہی سکتا ہے نا، یہ بھی تو ہو ہی سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے نظریات جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، اور آج حالت یہ ہے کہ کسی بھائی سے، کسی شخص سے بیٹھ کے بات کی جائے، وہ بڑی حیرانگی سے پوچھتا ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو اور بات کریں، یہ تو بڑی پابندیوں کی بات ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ منہج عطا فرمائے جو منہج صحابہ کرام کو اللہ ذوالجلال نے عطا کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ ذوالجلال نے جب کائنات کو پیدا کیا تو پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسه وابتعثه برسالته۔ اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کا چناؤ کیا اور سرتاج رسل کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پھر دلوں کو جھانکا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں کو پوری کائنات سے خوبصورت پایا، فجعلہم وزراء لنبی، اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت کی روشنی میں وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نوح، اگر کسی کو عمر نوح عطا کی جائے اور 950 سال وہ سجدوں میں پڑا رہے، جو اجر و ثواب اسے نصیب ہوگا، لَمَوْقِفُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، لَمَوْقِفُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس اجر کو پھر بھی نہیں پہنچ سکے گا جو ایک گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ کسی صحابی نے گزاری۔ جو ہستیاں مزکہ من اللہ ہیں، جو ہستیاں مزکہ من النبی ہیں، ان ہستیوں سے بڑھ کے کس کا منہج ہو سکتا ہے؟ ان ہستیوں سے بڑھ کے تو کسی کا منہج نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں واللہ رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے، کسی نے اگر طور طریقے اختیار کرنے ہیں فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، ان صحابہ کے طریقوں کو اختیار کرو، كانوا هم خير هذه الامه، اس امت میں سب سے بہترین ہستیاں صحابہ کرام تھے۔ اعمقها علما
اللہ ذوالجلال نے اس جیسا علم کسی کو عطا ہی نہیں کیا. ابرھا قلوبا، ان جیسے دل کسی کے بنائے ہی نہیں ہیں. واقلھا تکلفا، وہ تکلفات سے دور رہنے والے، فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے. واحسنھا حالا، ان جیسے حالات کسی کے خوبصورت نہیں تھے. اگر کسی نے زندگی گزارنی ہے تو ان کے نقش قدم پہ چلے، بلکہ اللہ عز و جلال نے ان کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے ایمان کے لیے معیار بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ وهو السميع العليم. ان جیسا ایمان ہوگا تو ایمان قبول ہوگا. اللہ ذوالجلال ہمیں ویسا ہی ایمان نصیب فرمائے. ایمان کی لذت اور حلاوت کس کو کہتے ہیں؟ الطمأنینہ والسرور والبہجہ والابتہاج. انسان کے دل میں ایک عجیب سی خوشی پیدا ہوتی ہے. انسان کی زندگی پرسرور بن جاتی ہے. اس کے دل میں طمانینت اللہ پیدا کر دیتے ہیں. زندگی کی ساری خوشیاں جمع ہو جائیں تو ایمان کی لذت اور اس کی حلاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جس کو اللہ ذوالجلال ایمان کی دولت نصیب کر دیتے ہیں، وہ اللہ ذوالجلال کی اطاعت میں وہ سرور محسوس کرتا ہے، اور اللہ ذوالجلال کی فرما برداری میں وہ لذت محسوس کرتا ہے کہ دنیا جہان کے لذیذ سے لذیذ ترین کھانوں کو جمع کر لیا جائے تو وہاں سے اسے محسوس نہیں ہوگا. آج ہر شخص کی تمنا یہ ہے کہ دل کو سکون ملے. یہی سکون کی تلاش ہے. کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ. ہر شخص اس بات میں متفق ہے کہ سکون ملنا چاہیے، لیکن سکون تو ایمان کے بغیر نہیں ملتا. کیسے یہ لذت و حلاوت انسان کو مل سکتی ہے؟ آئیے ان اعمال کی طرف جن کو بجا لانے سے انسان کو لذت نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی لذت اسے نصیب ہوتی ہے جو اللہ ذوالجلال کو رب مان کے راضی ہو جائے، اسلام کو اپنی زندگی کا دستور مان کے راضی ہو جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کے لیے قدوہ، اسوہ، نمونہ اور رول ماڈل سمجھ کے راضی ہو جائے. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ میں رب سے راضی ہوں. کبھی تکلیفیں آئیں تو زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ فیصلہ تو اسی کا ہوتا ہے. کبھی کوئی چیز ہاتھ سے چھن جائے یا اپنی سوچی ہوئی کوئی چیز نہ ملے تو زبان کیا کچھ بول لیتی ہے،
کیسے وہ لوگ تھے جن کو طرح طرح کے غم آتے، طرح طرح کی پریشانیاں آتی، وہ مسکرا کے کہتے لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے جو میرے رب نے فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا تمہیں انعام یہ ملے گا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہوتے ہیں ان مبارک کلمات کو زبان پہ لانے کے بعد وہ سارے گناہ اللہ ذوالجلال معاف کر دیتے۔ مظلوم ہے، اسے خوف ہے کہ مجھ پہ بادشاہ ظلم کرے گا، کوئی اور ظلم کرے گا، یہ الفاظ پڑھ لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن حکما واماما، اتنے الفاظ زبان پہ لے آئے، نجاہ اللہ من، اللہ ذوالجلال اسے اس ظلم سے نجات دے دیں گے، محفوظ فرمائیں۔ کس قدر یہ خوبصورت کلمات ہیں، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، یہ الفاظ اپنی زبان پہ یہ لے آتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور سفارش بھی کروں گا۔ چوتھی روایت کے لفظ یہ ہے، وجبت لہ الجنہ، اس پر تو جنت واجب ہو جائے گی۔ کس خوبصورتی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات کہہ دی، انا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں ضامن ہوں، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں۔ کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، کتنا یہ خوش نصیب ہے کہ یہ جو اللہ ذوالجلال پہ راضی ہونے والا ہے، دین اور محمد مصطفیٰ پہ راضی ہونے والا ہے، اللہ نے حق رکھا ہے جب تک یہ جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد بول کے نہیں کہے گا رضیت یا رب، اے اللہ میں راضی ہو گیا، اس وقت تک اللہ عطائیں کرتے ہی رہے گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ حلاوت و مٹھاس ایمان کی اس کو ملتی ہے جو اللہ ذوالجلال کے ہر فیصلے پہ راضی ہے، جو دین کو دین سمجھ کے راضی ہے کہ یہ میری زندگی کا دستور ہے۔ اپنی منمانی سے اس کی تشریحات کر دینا، اپنی منمانی سے کسی چیز کا اضافہ کر دینا، اپنی منمانی سے کسی چیز کو کہنا نہیں جی اس وقت جو ہے وہ عمل کے قابل نہیں رہی، نہیں، حکمت یہ ہے بناوٹی حکمتوں کی تقسیمات کر لینا، اس سے تو ایمانی لذت نہیں ملتی۔ ایمانی لذت و حلاوت اور مٹھاس اس کا تعلق خالص شریعت سے ہے، وہ شریعت جس کو اللہ نے اتارا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھا دی، اسی پہ پابند رہنا، اسی پہ اپنے آپ کو لگائے رکھنا، اس سے انسان کو ایمانی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا عمل، سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تفقد اللذة فی ثلاثة اشیاء، لذت کو تلاش کیا کرو تین چیزوں میں، فی الصلاة والذکر
وقراءة القرآن، نماز، ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت۔ اگر نماز پڑھتے تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے لذت محسوس ہوتی ہے، رب تعالیٰ کا ذکر کرتے لذت محسوس ہوتی ہے، خوش ہو جاؤ، اللہ ذو جلال کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے وگرنہ سمجھ لو کہ رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ذکر الہی سے اگر گھٹن پیدا ہو، قرآن پڑھنے سے اکتاہٹ محسوس ہو، نماز تو سمجھے کہ بس میں ذرا فارغ ہو جاؤں، فارغ ہو کے نماز پڑھا کرو، ہر کام سے فارغ کر کے نماز کی طرف آؤ، نماز پڑھ کے فارغ ہونا نہیں۔ یہ نماز ہی تو اصل انسان کی زندگی کا سرور ہے۔ کس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ارحنا یا بلال، بلال اذان تو کہو کچھ سکون مل جائے، ارحنا یا بلال۔ اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ لو صلیت، کاش میں نماز پڑھ لیتا مجھے اور سکون مل جاتا۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تین ہی چیزیں مجھے پسند ہیں، الطیب، خوشبو، والمرأة الصالحة، نیک اور صالح عورت، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے۔ علماء امت کا کہنا ہے جس گھر میں نیک اور صالحہ عورت ہو، خوشبو کا اہتمام کرنے والے ہوں اور نماز کے پابند ہو، اللہ نے اس گھر میں اپنی ساری نعمتوں کو جمع کر دیا۔ ایک تیسرا عمل جس سے آپ ایمان کی لذت حاصل کر سکتے ہیں، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار۔ تین خصلتیں جس کے اندر آ جائیں اللہ اسے ایمان کی لذت عطا کر دیتے۔ سب سے پہلی خصلت، کائنات میں سب سے زیادہ محبت کے قابل اگر وہ سمجھتا ہے تو اپنے خالق کو سمجھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے محبوب کے ساتھ محبت۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب کہیں کو ایسا فیصلہ کرنا پڑے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، ایک طرف میرے معروضی حالات ہیں اور خاندان ہے، اولاد ہے، والدین ہیں، خواہشات ہیں، وہاں کس کو مقدم کرتا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو باقی رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی لذت ہے، اور اگر بناوٹی تعویلات میں جا کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمانی حلاوت سے محروم انسان ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے محبت، کسی سے تعلق، کسی کے ساتھ ناتا اس لیے جوڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اغراض نہیں، مقاصد نہیں، لین دین نہیں، اپنی فیوچر پلاننگ نہیں، ایک ہی پلاننگ ہے میرا رب راضی ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، وہ سائل بن کے سوال کرتا ہے الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخلی فی هذه القرية، لفظوں پہ غور کیجئے گا، اس بستی میں، شہر نہیں، مشکل ہوتا ہے بستی میں جانا، اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں،
سائل پھر پوچھتا ہے وَهَلْ لَكَ مِن نِعْمَةٍ تَرُدُّهَا عَلَيْهِ، کچھ لینا دینا ہے؟ کسی احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، صرف ایک مقصد ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ سائل مخبر بن جاتا ہے فرشتہ اور کہتا ہے سنو فإنی رسول اللہ الیک، میں تو اللہ کا فرشتہ تیری طرف آیا ہوں یہ تمہیں خبر دینے کے لیے بِأَنَّ اللَّهَ أَحَبَّكَ فِي مَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جس طرح تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے ہم نے زندگی میں کتنے سفر کیے اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے زندگی میں کتنے اعمال کیے اللہ کی رضا کے لیے، کتنے لوگوں سے صرف اس غرض سے تعلق رکھا یہ صالح انسان ہے، یہ نیک انسان ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے مجھے آخرت یاد آئے گی، نیکی کی توفیق ملے گی، اس سے کوئی مسئلہ پوچھو گا۔ کتنی محبتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد یہ ہے۔ صحابی جیسے عظیم ہستی بھی کس طرح اپنے ساتھی کو کہہ رہی ہیں تعال تعال اجلس بنا نؤمن ساعة، ذرا تشریف لائیے ایمان تازہ کر لیں۔ کیا مطلب؟ صحابی اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لیکن کبھی مجھے بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں کسی نیک انسان کے پاس صرف اس لیے بیٹھ جاؤں کہ میرا ایمان پالش ہو جائے۔ کس طرح سفیان کہتے ہیں میں اگر اپنے اساتذہ کو ملتا ہوں اور اپنے علماء کو ملتا ہوں جس وقت کے محدثین ہیں، اعقل شہرا، ایک مہینہ تک میری سوچ میں روشنی رہتی ہے کیونکہ میں نیک اور صالح لوگوں کے پاس بیٹھا تھا۔ آج یہ نظریات فرسودہ نظریات کا نام پا چکے ہیں۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا لیکن کسی نے اس کو ایک سبق دے دیا، اگر بادشاہی چاہتے ہو حقیقی تو 8 دنوں کے بعد ایک دن ضرور علماء کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ پھر وہی ہارون الرشید کہتے تھے جب تک 100 رکعتیں نہیں پڑھ لیتا اب تو دل کو سکون نہیں آتا۔ پھر وہی ہارون الرشید تھے جو بادشاہ تھا، اس کے محل کے اندر زبیدہ جن کی بیوی تھی، اس نے بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا۔ 70 عورتوں نے اپنے ہاتھ سے خط کوفی میں پورا پورا قرآن لکھ۔ یہی وہ زبیدہ تھی جب رقہ میں اپنے خامد ہارون کے ساتھ پہنچی، عبداللہ ابن المبارک بھی اتفاق سے اسی دن رقہ آئے۔ اس وقت تو یہ کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا۔ دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ ہارون ہے، لوگ وہاں سے دوڑ کے عبداللہ بن مبارک کی طرف جا رہے ہیں، بول کے کہتی اصل بادشاہ تو وہ ہوا، اصل بادشاہ تو وہ ہوا۔ آج اس بادشاہی کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ آج عارضی بادشاہیوں کی تمنائیں جو ہیں وہ گھیرا ڈال چکی ہیں انسانوں کے دلوں پہ۔ کاش اس بادشاہی کا تعارف ہو جائے جو اللہ کی عبادت ہے، جو اللہ ذو الجلال کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہے اور اس مشن کی آبیاری کرنا ہے جس کو محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو دیا تھا۔ حجاج بن یوسف اس نے سوال کر دیا اپنے سیکرٹری سے، کہتے ایک بات تو بتاؤ، اس وقت کون ہے سب سے بڑا یحییٰ؟ اس کی خواہش ہوگی کہ میرا نام ہی آئے۔ اس نے آگے سے مسکرا کے دیکھا، میں نے حسن والوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے مال والوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے منصب والوں کو بھی دیکھا ہے، یہ سارے کے سارے تو حسن بصری کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھے ہیں، تو سردار تو پھر یہی ہوا نا۔
یہ سرداری آج امت کو پسند نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے ایک وہ وقت تھا کہ بڑے بڑے جرنیل منتیں کرتے کہ حضرت سے مصافحہ ہو جائے، حضرت سے ملاقات ہو جائے. 2 دن ان کو انتظار کرنا پڑتا. آج وہ وقت بھی آیا کہ حضرت کو 2 دن منتیں اور ترلے کرنے پڑتے ہیں کہ افسر اس سے سلام کر لے، اس کو وقت ہی دے دے، اس کے پاس بیٹھ جائے. جب انسان اپنے میراث کو گم کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ لذت و حلاوت تھی سالم مولا ابی حذیفہ میں کہ وقت گورنر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. اس قدر انہماک، اس قدر مجھاپن، سنجیدگی، اور اس قدر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی. وقت کا گورنر طواف کرتے کرتے رک گیا. یا سالم یا سالم، وسالم لا يلتفت، سالم نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، بیٹھ گیا. فوضع يده على كتفه، کندھے پہ ہاتھ رکھا. فهزه هزا، تھوڑا سا ہلا کے کہتا ہے یا سالم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ سالم نے اپنا سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رمجم جاری تھی. دیکھ کے کہتے ہیں نعم جانتا ہوں. کہا سل ما بدا لک، کیا چاہتے ہو مانگو مجھ سے. مسکرا کے کہتے ہیں جانتے ہو کہاں بیٹھا ہوں؟ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں اور اس گھر میں بیٹھا ہوں جس گھر والے سے بھی میں جنت ہی مانگ رہا ہوں، دنیا نہیں مانگ رہا، جو سب کچھ دے سکتا ہے. تم تو کچھ دے بھی نہیں سکتے، تم سے کیا مانگنا. تاریخ نے یہ لکھا ہے. سلاجقہ نے جب امام ابن تیمیہ کو جیل میں بند کیا، 3 مرتبہ جیل میں گئے ہیں. آخری مرتبہ جب امام ابن تیمیہ جیل میں گئے ہیں، بڑے بھائی بھی ان کے ساتھ تھے، بیمار تھے. 81 مرتبہ قرآن پڑھا ہے اس انسان نے. اور آخری مرتبہ جب اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور مسکرائے اور اپنے رب کے پاس چلے گئے. کچھ وقت پہلے لوگوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی حکومت گرانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. جب امام ابن تیمیہ کو طلب کیا گیا تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا فضحک ضحک المستعلی، اس طرح مسکرا کے کہا تمہاری حکومت کو گرانے کے لیے میں قرآن پڑھاتا ہوں. ما ملکک وملک آبائک واجدادک تساوی عندی فلسا، تمہاری بادشاہی، تمہارے باپ دادا کی بادشاہی، اس کی قیمت میرے نزدیک تو ٹکے کے نہیں ہے. اس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں؟ نہیں، میں وہ محنت کر رہا ہوں جو ربعی رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم کے سامنے بھی کہا تھا. ہمیں حکم یہ ہے اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. ہم تو لوگوں کو لوگوں کی غلامی چھڑا کے اللہ کے غلام بنانے آئے ہیں، اور ہم تو ظلم کی چکی میں پسنے والی انسانیت کو ظلم سے نکال کر اسلام کا عدل پیش کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج یہ دیا تھا. یہاں اصحاب علم و فضل بیٹھے ہیں، بغداد کی تاریخ سے واقف ہوں گے، جس کے بارے میں مورخ لکھتا ہے کہ جب تاتاریوں نے تاراج کیا 16 دن تک دجلہ کا پانی سیاہ رہا. مسلمانوں کا وہ خزانہ جو علم کا تھا وہ سپرد کر دیا گیا پانی کے، اور ایک ایسا انسان جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جس کی ٹانگ میں تکلیف تھی، لمبی ٹانگ کر کے بھی اپنا فریضہ ادا کر رہا تھا. جب آیا ان کا بنایا ہوا جرنیل، ساتھیوں نے دیکھا کہ اس نے سلوٹ نہیں کیا. کہتا ہے رک جاؤ،
اس کی دیانتداری کو ہم رات کے اندھیرے میں اس کی پیمائش کریں گے۔ رات کا اندھیرا شروع ہوا، اشرفیوں کی تھیلیاں جب اس کے دروازے پہ لا کے پیش کرنے گئے، وہ مسکرا کے کہتا ہے الذی یمد رجلین لا یمد یدین، جو تیرے جیسے کو دیکھ کے اپنی ٹانگ لمبی کر سکتا ہے وہ کبھی کشکول گدائی تیرے سامنے نہیں کر سکتا۔ آج حالت بدل گئی ہے، آج وہ تصورات بدل گئے ہیں، اس قدر بزدلی آ چکی ہے، اس قدر طمع اور لالچ آ چکا ہے، یہ نہ ہوا تو میری زندگی کا فائدہ نہیں۔ صحابہ کہتے تھے ایمان نہ ہوا تو میری زندگی کا فائدہ نہیں۔ تصورات جب بدلے نتائج بھی بدلے۔ اللہ ایسے تصورات نصیب فرمائے جس سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اور اللہ ذوالجلال ایسی رضا کے بعد پھر دنیا کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے۔ اس غرض سے محبت کرو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ دنیا کی آگ پہ 5 منٹ بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، یہ آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ جس طرح جہنم کی آگ کو انسان پسند نہیں کرتا، ایمان لانے کے بعد کافروں کے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، ان کے تھاٹس کو لینا اور ان کے رویوں کو اپریشیٹ کرنا اور پسند کرنا اور اختیار کرنے کو اسی طرح ہی مومن سچا ناپسند کرتا ہے۔ زور لگا لیں اگر کسی نے لگانا ہے، کچھ لگا چکے صدیوں سے، کچھ لگا لیں، فیصلہ پھر بھی وہی ہے جو اللہ نے کیا ہے۔ اور وہ کیا فیصلہ ہے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ کبھی یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کو قبول نہیں کر لیں گے۔ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کے رسول لے کے آئے، اس سے ایمان میں لذت آتی ہے اور اس سے انسان کو خوشیاں ملتی ہیں۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کیسے عجیب انسان تھے۔ کسی نے سوال کر دیا کبھی گھر سے بھی باہر نکلا کرو، الا تستوحش فی البیت، کوئی آپ گھبراہٹ نہیں ہوتی گھر میں؟ مسکرا کے کہتے ہیں مجھے انا مع النبی واصحابہ دوما، میں ہر وقت تو اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ حدیث کھلی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی باتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں، اللہ کے رسول کے صحابہ کے تذکرے پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کی تذکرے پڑھنے والے کو بھی کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے؟ یہ منہج ہے، یہ وہ منہج ہے جس کی طرف آج امت کو لانا ہے، اور اس کی سب سے پہلے مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے۔ ایمان کی لذت اسے نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يطعم رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث۔ اس وقت تک انسان کو ایمان کی لذت نصیب ہی نہیں ہوتی جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، جب تک اسے یقین نہیں ہوتا موت بھی آنی ہے، جب تک اسے یقین نہیں ہوتا اکیلی موت نہیں، قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ اگر تو موت آنی ہے، اگر قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو پھر انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، پھر وہ کبھی بھی صراط مستقیم کو چھوڑنے کی تمنا نہیں کرتا۔ اللہ ذوالجلال یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے حرام علی قلوبکم ان تصیبوا حلاوة الایمان
تمہارے دلوں پر حرام ہے کہ ان میں لذت آ جائے، حلاوت اور مٹھاس محسوس کریں یہ دل ایمان کی۔ کب تک؟ حتی تزہدوا فی الدنیا، جب تک تمہارے اندر زہد نہ آ جائے۔ زہد کیا ہے؟ ترک المنہیات، اللہ ذوالجلال نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس سے رک جانا، یہی اصل زہد ہے۔ اور آج مصیبت یہ آئی کہ زہد کے معنی بھی اپنے مقاصد کے تحت الگ سے کشید کر لیے گئے۔ اچھے بھلے کھانے میں پانی ڈال دینا زہد بنا دیا گیا، جو سراسر شریعت کی مخالفت ہے۔ یہاں فرق ہونا چاہیے، زہد اور تصوف میں اتنا ہی فرق ہے جتنا حق و باطل میں فرق ہے۔ اور پتہ نہیں امام شافعی نے پھر کیوں کہہ دیا ہوگا، شاید غصے میں ہوں گے، اس لیے کہا کرتے تھے من اصبح صوفیا فقد تحنق بعد العصر، جو صبح کے وقت صوفی ہوتا ہے وہ عصر تک احمق ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ دین نہیں دیا، اللہ کے رسول نے دین یہ دیا ہے۔ صحابی 2 خواہشیں لے کے آئے ہیں، اللہ کے رسول 2 ہی خواہشیں ہیں۔ کون سی خواہشیں؟ میرا جی چاہتا ہے میں پوری دنیا سے نیک بن جاؤں، عبادت گزار۔ فرمایا بن سکتے ہو، یہ نہیں کہا کہ بس سجدے میں چلے جاؤ، جب موت آئی تو لوگ اٹھا ہی لیں گے، یہ نہیں کہا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے تم بچ جاؤ، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا۔ دوسری خواہش، اللہ کے رسول جی چاہتا ہے ساری دنیا سے امیر بن جاؤں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں جہاں جہاں آپ کے قدم شریف لگتے جائیں گے سونا بنتا جائے گا، یا میں دعا کرتا ہوں یہ پہاڑ سونے کا بن جائے۔ آپ نے فرمایا امیر بننا چاہتے ہو، وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے دیا ہے نا اس کو آن کرو، کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اس کے بھی لائق نہیں تھا۔ اللہ کے فیصلوں پہ جو راضی ہو جاتا ہے اس سے بڑا دنیا میں امیر کوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ مفاہیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے احب للہ ووال للہ وعاد فی اللہ، میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کسی کا ساتھ دینا، اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے کسی سے نفرت رکھنا، بہا تنال الولایہ، اللہ ولایت عطا کرتے ہیں، ولایت اللہ، اللہ اس کو ولی بناتے ہیں، اور بناتے ہی اس وقت ہیں جب اس کی محبتوں اور نفرتوں کا معیار صرف اللہ کی رضا بنتی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا لا یجد حلاوت الایمان، کوئی شخص بھی ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کرتا الا بذالک، جب تک وہ اس سسٹم کو نہیں سمجھتا، اپنے معیارات کو درست نہیں کرتا۔ وَإِنْ كَسُرَتْ صِيَامُهُ وَصَلَاتُهُ، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، جب تک اس منہاج اور منہج کو پسند نہیں کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اس وقت تک وہ ایمان کی لذت حاصل نہیں کر سکے گا۔ کیسے وہ علماء تھے، کیسے وہ سلف تھے، اس لیے دعائیں کیا کرتے تھے اللہم اجعل بسمتی عادہ، اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وحدیثی عبادہ، میری ایک ایک بات اور ایک ایک جملے کو عبادت بنا دے۔ اس قدر ان کی پولائٹ گفتگو ہوتی۔ وموتی شہادہ، الہ العالمین موت تو آنی ہے، شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ اور شاید کہ مجھے اور آپ کو یہ زیادہ ضرورت ہے ان 3 جملوں پہ غور کرنے کی اور ان کے مطابق اپنے رویوں اور زاویوں کو درست کرنے کی۔ میری اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے،
اور ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرمائے۔ ہر قسم کی کوتاہی جو چاہتے نہ چاہتے ہم سے ہوئی، اللہ ہم اقرار بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن تو معاف فرما دے۔ الہ العالمین تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ الہ العالمین ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اور جتنے روشن چہرے یہاں تشریف فرما ہیں، جس طرح یہ تیرے گھر میں جمع ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ ان کی جولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ مولا کریم اس مرکز کے بانی اور منتظمین ان کو کروڑ رحمتوں سے نواز۔ الہ العالمین اس مرکز کو دین کا ایک مرکز بنانے والی وہ ہستی ہے جو دنیا سے جا چکی، اللہ ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، اور اس اسرہ مبارکہ اور اسرہ علمیہ اس کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان کے ہاتھوں اور زبانوں پہ اور زیادہ خیر جاری فرما، اور زیادہ اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما، اور یہاں سے پڑھ کے نکلنے والے دنیا کے معمار بنے، رہنما بنے، اور اسلام کے سچے سفیر بنے۔ الہ العالمین تیری رحمت بڑی وسیع ہے، قیامت کے دن ان سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔